السلام علیکم ناظرین، ایک پل کی نصیحت میں آپ لوگوں کا ویلکم کرتی ہوں۔ ناظرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ و خیرات کو زکوٰۃ کی صورت میں ایک تشریعی مقام عطا کیا ہے اور زکوٰۃ کو اسلام کا ایک اہم رکن بتایا ہے جو کہ ہر صاحب استطاعت مسلمان پر سال میں ایک مرتبہ واجب ہے۔ واجبی زکوٰۃ کے بعد بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو صدقہ و خیرات کرنے کی ترغیب دی ہے اور اس کی بہت فضیلت بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد گرامی کے مطابق قیامت کے روز جب ہر آدمی حیران و پریشان ہوگا اور میدان محشر میں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اس وقت حساب و کتاب ہونے تک ہر آدمی اپنے اپنے صدقہ و خیرات ہی کے سائے میں ہوگا۔ چنانچہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل امرئ فی ظل صدقتہ حتی یفصل بین الناس۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ ہر آدمی قیامت کے دن اپنے صدقہ و خیرات کے سائے میں ہوگا یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا۔ اسی طرح ایک حدیث میں صدقہ و خیرات کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے انہیں رب کے غضب و غصہ اور بری موت سے بچاؤ کا ذریعہ بتایا گیا ہے۔ بہت ساری حدیثیں ہیں صدقہ کے سلسلے میں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کون ہے جس کو اپنے وارث کا مال اپنے مال سے زیادہ محبوب ہو؟ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا، ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کو اپنے مال سے زیادہ اپنے وارث کا مال محبوب ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کا مال وہ ہے جو آگے بھیج دیا اور جو چھوڑ گیا وہ وارث کا مال ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ صدقہ سے گناہ دھلتے ہیں اور خطائیں بھی معاف ہوتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ شر کے 70 دروازوں کو بند کرتا ہے۔